حافظ بخاری کی ذہانت میں نام کس کا ہے؟ بندہ نواز کی فقاہت میں نام کس کا ہے؟ اکبر المشائخ کے تقوی میں نام کس کا ہے؟ مجاہد سنی کے تقوی و طہارت، سنیت کے تقوی و طہارت میں نام کس کا ہے؟ احمد رضا کے علم میں نام کس کا ہے؟ مفتی اعظم کی طہارت میں نام کس کا ہے؟ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے جناب آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق فرمائی، پہلی چیز تو یہ ہے کہ دنیا کے سب سے پہلے انسان اور دنیا کے سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ یاد رکھیے گا، روئے زمین پر آدم علیہ السلام اللہ کے ہی پہلے نبی ہیں اور وہی روئے زمین کے پہلے انسان ہیں، انہی سے پوری نسل انسانی چلی۔ اللہ رب العزت نے جب آدم کی تخلیق فرمائی، آدم کا پتلا بنایا، تو اس میں اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کے اندر اللہ نے اپنی روح پھونکی۔ جب روح پھونکی تو حضرت آدم علیہ السلام کو ایک وجود ملا۔ جب آدم کو وجود ملا تو آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آدم تم جاؤ جنت میں رہو، تم جنت میں رہو۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت تشریف لے گئے۔ وہاں حضرت آدم علیہ السلام کو تنہائی محسوس ہوئی کہ پروردگار عالم، میں یہاں تنہا ہوں، یہاں کوئی نہیں ہے جو میرا سہارا بن سکے۔ تب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے غالباً حضرت حوا علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ کو پیدا فرمایا۔ حضرت حوا کو پیدا فرمایا، حضرت آدم اور حضرت حوا کا نکاح ہوا، نکاح پڑھایا گیا، فرشتوں کے درمیان میں نکاح ہوا، ان دونوں کے باراتی فرشتے بنے، اور مہر جو رکھا گیا وہ تقریباً 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کو رکھا گیا کہ میرے محبوب پر 11 مرتبہ درود پاک بھیج دو، تمہارا یہ مہر ادا ہو جائے گا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کا نکاح ہوا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کہہ دیا اسکن انت وزوجک الجنہ، تم اور تمہاری زوجہ تم دونوں جنت میں رہو۔ فکلا منہا حیث شئتما، تم جنت میں سے جو چاہو کھاؤ، ولا تقربا ہذہ الشجرہ، لیکن ایک شرط کے ساتھ، یہ درخت ہے اس درخت کے قریب نہ جانا، فتکونا من الظالمین، اگر اس درخت کے قریب جاؤ گے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کو تنبیہ کی گئی، یہ خبردار کیا گیا کہ جنت میں تو رہو تم اور تمہاری بیوی، مگر جنت میں سے جو تمہیں نعمتیں میسر ہوں ساری نعمتیں کھانے کی تمہیں اجازت ہے، ہر نعمت سے لطف اندوز ہونے کی تمہیں اجازت ہے، لیکن ایک ایسا درخت ہے جس کو میں نے منع فرما دیا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اس درخت کے قریب تم اور تمہاری بیوی نہ جائیں ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ۔ اب ہوا یہی، شیطان کے مکر اور اس کے فریب نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو برگلایا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے اسی درخت کا پھل کھا لیا جس درخت کو اللہ پاک نے منع فرمایا تھا۔ اب جب درخت کا پھل کھا لیا تو ظاہر سی بات ہے، قرآن نے کہہ دیا فتکون من الظالمین، اب درخت کا پھل کھایا، قرآن کی آیت بتا رہی ہے قل نہبطوا منہا جمیعا، اللہ نے فوراً کہہ دیا آدم تم اور تمہاری پوری ذریت زمین پر جاؤ۔ درخت کا پھل کھایا، اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیج دیا بطور سزا کے، اور ہم کس کی اولاد ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک نے آدم کو اور آدم کی پوری اولاد کو دنیا میں سزا کاٹنے کے طور پر بھیجا ہے، عیش کرنے کے طور پر نہیں بھیجا۔ قل نہبطوا منہا جمیعا، اس وقت دو لوگ تھے، صرف حضرت آدم تھے اور حضرت حوا تھی۔ بجائے جمع کا صیغہ استعمال کرنے کے قرآن پاک میں
بجائے تثنیہ کا صیغہ استعمال کرنے کے جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا آدم تم اتر جاؤ اور تمہاری پشت میں جو تمہاری اولادیں ہیں، تمہاری ذریت ہے، وہ پوری ذریت، تمہاری پوری اولادیں قیامت تک آنے والی، وہ ساری کی ساری اولادیں، تم اور تمہاری اولادیں اور تمہاری بیوی حوا، تم سارے لوگ زمین پر اتر جاؤ۔ روایت کہتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سرندیب کی پہاڑی پر اتارا گیا، حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو جدہ میں اتارا گیا۔ ان دونوں کو اتارا، اس وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضرت آدم علیہ السلام تقریباً 300 سال تک یا غالباً 350 سال تک حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، پروردگار عالم میری توبہ قبول فرما لے، میری توبہ قبول فرما لے۔ جب توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی تب حضرت آدم علیہ السلام کے ذہن میں خیال آیا کہ جب اللہ نے میرے اندر روح پھونکی تھی تو میں نے سر اٹھا کر دیکھا تھا کہ عرش کے تختوں پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ سوچا، رب کی بارگاہ میں دعا کی، پروردگار عالم تجھے اپنے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ کا واسطہ ہے، میری توبہ قبول فرما لے۔ جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کا واسطہ دیا، اللہ پاک نے حضرت آدم کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام کی برکت ہے، پہلی چیز۔ اب آیت کریمہ کی طرف آئیے۔ اس وقت اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں روحوں کو جمع کیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ، اس وقت تمام روحوں کو جمع کیا گیا، انبیاء کی روحوں کو الگ جمع کیا گیا، علماء کی روحوں کو الگ جمع کیا گیا، انسانوں کی روحوں کو الگ جمع کیا گیا۔ سب سے 3 وعدے لیے گئے روحوں سے، تمام روحوں سے۔ سب سے پہلا وعدہ انسانوں سے لیا گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا الستو بربکم، اس وقت ہم بھی تھے، آپ بھی تھے، آپ کی بھی روحیں موجود تھی، ہماری بھی روح موجود تھی۔ اللہ پاک نے سب سے فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام روحوں نے اقرار کیا، قالوا بلا، پروردگار عالم تو ہی تو ہمارا رب ہے، تیرے علاوہ کون ہے؟ سب نے اقرار کیا۔ انسانوں سے یہ وعدہ لے لیا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ اب علماء کی باری آئی، اللہ پاک نے علماء سے وعدہ لیا کہ میں تمہیں زمین پر بھیجوں گا، تمہیں علم دوں گا، تمہارا یہ کام ہوگا کہ تم دین کی خدمت کرو۔ تمام علماء نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ وعدہ کیا کہ پروردگار عالم ہم روئے زمین پر جا کر تیرے دین کی خدمت کریں گے۔ 2 وعدے ہو گئے۔ تیسرا وعدہ جس کو میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، جو سب سے اہم ہے، انبیاء، علماء کی جماعت ہو گئی، انسانوں کی جماعت ہو گئی، اب کون رہ گیا؟ نبی رہ گئے، یعنی حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جو 1.25 لاکھ انبیاء اکرام آئے ہیں دنیا میں، ان کی روحیں موجود تھیں۔ اس وقت اللہ نے انبیاء کی روحوں سے وعدہ لیا اور کہا کہ سنو، تمہیں ہم زمین پر بھیجیں گے، تمہاری شہرت ہوگی، تمہاری شریعت ہوگی، تمہیں نبی بنا کر بھیجا جائے گا، تمہیں رسول بنا کر بھیجا جائے گا، تمہیں اختیارات دیے جائیں گے، لوگ تمہارے تابع دار بنائے جائیں گے، ہم لوگوں کو تمہارے پیچھے لگا دیں گے، لوگ تمہاری باتیں مانیں گے، تم لوگوں کو اپنا کلمہ پڑھواؤ گے، لوگ کلمہ پڑھیں گے، تم تبلیغ کرو گے، لوگ مانیں گے، لوگ تمہارے گیت گائیں گے۔ لیکن سنو، جب تمہاری شہرت عروج پر ہو، جب لوگ تمہاری شریعت پر عمل کر رہے ہوں، جب لوگ تمہارا کلمہ پڑھ رہے ہوں، جب لوگ تمہاری کتاب پر عمل کر رہے ہوں، اگر اس درمیان میں میرا پیارا محبوب آمنہ کا لال محمد بن عبداللہ کا تمہارے درمیان آ جائے تو تم پر لازم ہے مجھ سے یہ وعدہ کرو کہ تم اپنی شریعت چھوڑ کر محمد رسول اللہ کی شریعت پر عمل کرو گے، اپنی کتاب چھوڑ کر ان کی کتاب پر عمل کرو گے، اپنی امت کو ان کی امت میں شامل کر دو گے اور خود بھی ان کی امت میں شریک ہو جاؤ گے، تم خود ان کی پیروی کرو گے۔ پروردگار عالم نے یہ وعدہ لیا، تمام انبیاء اکرام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بیک زبان کہا قالوا اقررنا، پروردگار عالم تو جیسا کہہ رہا ہے ویسا ہی ہوگا۔ جب تیرا پیارا محبوب محمد بن عبداللہ ہمارے درمیان آئے گا تو ہم اس کی کتاب پر بھی عمل کریں گے، اس کی شریعت پر عمل کریں گے اور ہم اس کے امتی بن کر رہیں گے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں، ابھی حضور کا وجود
دنیا میں نہیں آیا ہے مگر حضور کے تذکرے اس وقت بھی ہو رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے نبی ضرور ہیں، مگر آدم علیہ السلام سے بھی پہلے اگر کوئی ہے تو وہ ہمارے آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، سب کچھ وہی ہے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے دنیا میں بھیجا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نام۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی برکت ہے کہ اللہ نے حضور کے نام کی برکت سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی برکت سے آدم کی توبہ کو بھی قبول فرمایا، ادریس کی توبہ کو قبول فرمایا، یونس کی توبہ کو قبول فرمایا، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے آزاد فرمایا۔ یہ حضور علیہ السلام کے نام کی برکت ہے۔ سرکار کا نام کہاں نہیں ہے؟ حضور علیہ السلام کا نام مبارک۔ آج کوئی بھی بندہ، کوئی کامیاب انسان یہ انکار نہیں کر سکتا ہے کہ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی برکتیں نہیں ملی۔ ہر کہیں حضور کا نام ہے، جہاں چلے جاؤ وہاں حضور کا نام ملے گا۔ مجھے بتاؤ، سرکار کا نام ایسا نام ہے، مجھے ایمانداری سے بتایا جائے کہ وہ کون تھا کہ جس کی نام کی برکت سے حضرت آدم کی توبہ کو اللہ پاک نے قبول فرمایا؟ وہ ہمارے اور آپ کے آقا کا نام محمد تھا۔ اور حضور کا نام ایسا نام ہے، حضور فرماتے ہیں جو اپنے بیٹے کا نام مجھ پر رکھے گا، میرے نام پر رکھے گا، جو اپنی اولاد کا نام میرے نام پر محمد رکھے گا، بروز حشر میں اس کے باپ کی بھی شفاعت کروں گا، اس کے بیٹے کی بھی شفاعت کروں گا۔ یہ حضور کے نام کی برکت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام، سرکار کا نام ہر جگہ موجود ہے۔ مجھے بتائیے کہ جنت کے دروازوں پر کس کا نام ہے؟ سرکار کا نام ہے۔ زور سے بولو، آپ کو بولنا ہے، آپ بھی تو بولیے کچھ۔ بتائیے مجھے، آدم کی توبہ میں کس کا نام ہے؟ آدم کی توبہ میں کس کا نام ہے؟ یونس کے وظیفے میں کس کا نام ہے؟ سرکار کا بولیے، یونس کے وظیفے میں کس کا نام ہے؟ سرکار کا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی میں کس کا نام ہے؟ سرکار کا۔ عرش کے تختوں پر نام کس کا ہے؟ سرکار کا۔ عرش اعظم پر نام کس کا ہے؟ سرکار کا۔ جنت کے دروازوں پر نام کس کا ہے؟ سرکار کا۔ جنت کے درختوں پر نام کس کا ہے؟ سرکار کا۔ درخت کے پتوں پر نام کس کا ہے؟ سرکار کا۔ حوروں کی پیشانی پر نام کس کا ہے؟ بولیے، سرکار کا۔ حوروں کی پیشانی پر اور فرشتوں کی پیشانی پر نام کس کا ہے؟ سرکار دو عالم کا۔ ابو بکر صدیق کی صداقت میں نام کس کا ہے؟ سرکار کا۔ موسیٰ کے عصا میں نام کس کا ہے؟ سرکار کا۔ عیسیٰ کی شفا میں نام کس کا ہے؟ سرکار کا۔ عمر کی عدالت میں نام کس کا ہے؟ سرکار کا۔ عثمان کی سخاوت میں نام کس کا ہے؟ سرکار کا۔ حیدر کی شجاعت میں نام کس کا ہے؟ سرکار کا۔ امام حسن کی امامت میں نام کس کا ہے؟ سرکار کا۔ امام حسین کی شہادت میں نام کس کا ہے؟ سرکار کا۔ زین العابدین کی عبادت میں نام کس کا ہے؟ سرکار کا۔ باقر کے علم میں نام کس کا ہے؟ سرکار کا۔ جعفر صادق کی صداقت میں نام کس کا ہے؟ سرکار کا۔ موسیٰ کاظم کی عظمت میں نام کس کا ہے؟ تقی و نقی کی ہیبت میں نام کس کا ہے؟ عسکری کی عظمت میں نام کس کا ہے؟ مجھے بتائیے، حافظ بخاری کی ذہانت میں نام کس کا ہے؟ بندہ نواز کی فقاہت میں نام کس کا ہے؟ اکبر المشائخ کے تقوی میں نام کس کا ہے؟ مجاہد سنی کے تقوی و طہارت، سنیت کے تقوی و طہارت میں نام کس کا ہے؟ احمد رضا کے علم میں نام کس کا ہے؟ مفتی اعظم کی طہارت میں نام کس کا ہے؟ پتا چلا کہ جس کو جو کچھ ملا ہے اور جو کچھ مل رہا ہے وہ سب آمنہ کے لال کے قدموں کا صدقہ ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو حضور کے نام کی برکتیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔